بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری رخصتی اچانک سفید جوڑے میں کر دی گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک میری نند میرے پاس آئی اور بولی، تمہارے شوہر پر بچپن سے ہی جنات عاشق ہیں اور وہ کسی بھی عورت کو اس کے پاس نہیں چھوڑتے، لیکن تم اب اسے اپنے حسن سے اپنی طرف مائل کر دو، لیکن یاد رہے صرف لال رنگ مت پہننا، کیونکہ وہ کسی اور کو اس کی دلہن بنتے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن شوہر کا دل موم نہیں ہوا۔ مجھے نند کی باتیں سب جھوٹ لگی کہ یہ جلن میں مجھے لال رنگ پہننے نہیں دے رہی۔ ایک دن میں نے لال رنگ کا جوڑا پہن لیا تو میرا شوہر میرا دیوانہ ہو گیا، اور پھر اگلی صبح جب میں اٹھی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا نام میرب ہے اور میرا تعلق جھنگ سے ہے۔ ہم دو بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ میرے ابو ایک مدرسے میں قاری تھے اور میری مما نے اپنی بوتیک کھول رکھی تھی۔ ہمیں ابا نے ہی گھر پر قرآن پاک اور بہت سی حفاظتی دعائیں یاد کروائی تھیں۔ ہمارا گھر خوشحال اور پرسکون تھا۔ ابا کا معمول تھا کہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، رات کو سورہ بقرہ پڑھتے، لیکن دادا ابو کو پوتے کی خواہش تھی۔ وہ کہتے تھے، بیٹیوں سے ہماری نسل آگے نہیں بڑھے گی، تمہاری بیوی اگر بیٹا نہیں دے سکتی تو دوسری شادی کر لو۔ لیکن بابا نے کہا، بیٹا بیوی نے نہیں، اللہ نے دینا ہے، اور میری بیٹیاں میرے بیٹے ہیں۔ بہتر ہوگا اب اس جہالت کو ختم کر دیں اور دوبارہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ میرے بابا دو بھائی تھے، تایا ابو کا ایک بیٹا اور بیٹی تھی۔ اس کے بعد تائی اماں کی وفات ہو گئی، لیکن تایا ابا نے دوسری شادی نہیں کی۔ سب نے کہا کہ آپ ابھی جوان ہے، شادی کر لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ سوتیلی ماں نہ جانے کیسی ہوگی، میرے بچوں کو ماں بن کر پالے گی بھی یا نہیں۔ مجھے ڈر رہتا، ویسے بھی مجھے میرے بچے کافی ہیں، میں انہی پر توجہ دینا چاہتا ہوں، ان کی اچھی پرورش ہو جائے تو میرا فرض پورا ہو جائے گا۔ ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میری مما نے میرے کزن سفیان اور علینا کو اپنی اولاد کی طرح پالا، وہ بھی مما کو ہی مما کہتے تھے۔ 5 سال کا سفیان تھا اور علینا 1 سال کی۔ جب ان کی امی کی وفات ہوئی تب سے اب تک مما ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ ہی اسکول جاتے، گھر پر سب سے پہلے جو کچھ آتا بابا اور مما ان کو دیتے۔ بابا کہتے، میرے 2 نہیں 4 بچے ہیں، اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ابا کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تایا ابا مما کے بہت شکر گزار ہوتے اور کہتے، تم نے ہمیشہ ایک بہن کی طرح میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھا ہے، کبھی میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی، ورنہ کبھی میں اکیلا اپنے بچوں کی اس طرح پرورش نہ کر پاتا۔ ماما کہتی، ارے بھائی صاحب، اس میں احسان والی کیا بات ہے کہ میرے بھی بچے ہیں، آپ کو بھائی بولا ہے اور آپ میرے لیے بہت عزت رکھتے ہیں۔ ہم سب ایک فیملی ہیں، ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تایا ابا کی فکر کم ہو گئی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ تائی امی کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتے تھے۔ ان کی محبت کی شادی تھی، دونوں نے اپنے بچوں کو لے کر بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن تائی امی کو ٹیومر تھا۔ پہلے کسی کو پتا نہیں تھا، پھر اچانک ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ بہت اچھی تھیں۔ ماما کہتی ہیں، جب میری شادی ہوئی تھی نا تو تمہاری تائی اماں نے کئی ماہ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا، اور جب تمہاری بہن زرمین پیدا ہوئی تو تمہاری تائی امی نے کہا تھا کہ یہ تو میرے سفیان کے لیے اس دنیا میں آئی ہے۔ سفیان بھائی اس وقت 2 سال کے تھے اور یہ بات بچپن کی تھی جس کا ذکر کسی نے ہم بچوں سے نہیں کیا تھا۔ سب ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے، لیکن سفیان بھائی کی زرمین آپی سے کبھی بن نہیں سکی۔ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہتے تھے، لیکن مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتے۔ مجھے کبھی بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسکول میں کوئی بھی مجھے مارتا یا گھر پر کوئی بھی ڈانٹتا تو سفیان بھائی آگے کھڑے ہوتے۔ وہ کہتے، کیسے میری بہن کو ہاتھ لگایا؟ علینا اور میں ہم عمر تھی، گھر میں سب سے زیادہ علینا کی چلتی تھی۔ وہ بہت حساس تھی، اسے علم نہیں تھا کہ اس کی سگی ماں کون تھی۔ وہ ابھی بھی میرے بابا کو بابا کہتی اور تایا ابا کو تایا ابا۔ سب خاموش تھے، وہ چاہتے تھے کہ وقت کے ساتھ سب کچھ بچوں کو پتہ چل جائے گا۔ بس سفیان بھائی اور ہم جانتے تھے کہ وہ ہمارے سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ علینا ایک بار بیمار ہو گئی تو مما بابا تایا ساری رات اس کے سر پر کھڑے رہے۔ مما تو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تایا ابا کہتے، قدرت کے کام دیکھو، ایک ماں چھینی اور 3 ماں باپ دے دیے، میری بچی کتنی خوش نصیب ہے۔ علینا 1 سال کی تھی جب
ماما کی گود میں علینا کو ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے حساس ہونے کا بہت خیال رکھا جاتا، اس کی ہر خواہش ہم سب سے پہلے پوری کی جاتی۔ کبھی کبھی میں بابا سے ناراض ہو جاتی تو بابا کہتے، بیٹا علینا بہت حساس ہے، وہ تمہاری بہن ہے اور بہنوں کا ہاتھ تھام کر رکھنا چاہیے تاکہ وہ گر نہ جائیں، ان سے دوستی رکھنی چاہیے، ان کا ہمدرد بن کر رہنا چاہیے، اور تم اپنے بابا کی بیٹی نہیں بیٹے ہو۔ میں خوش ہو جاتی اور پھر سے علینا کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی۔ ہمیں جو دیکھتا کہتا کہ یہ جڑواں ہیں، حالانکہ وہ تو میرے تایا کی بیٹی تھی۔ میرے تایا اب مجھ سے بھی بہت پیار کرتے۔ علینا کئی بار تایا ابو سے کہتی، تایا ابو آپ نے شادی کیوں نہیں کی، اتنی عمر ہو چکی ہے۔ پہلے تایا ابو پریشان ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب قہقہے لگا کر ہنستے تھے۔ وہ کہتے، اب مجھے کوئی اپنی لڑکی ہی نہیں دیتا پتر۔ تو علینا کہتی، میری نا ایک ٹیچر ہے تایا ابو، مجھے وہ بہت پسند ہے، ہم اس کے گھر آپ کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ تایا ابو کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی ہنستے۔ جب سفیان بھائی تایا ابو کو پاپا کہتے تو علینا غصہ کرتی، تایا ابو کو پاپا کیوں بول رہے ہو؟ تب بھائی کہتا، ارے وہ بھی ہمارے پاپا ہیں، تم بھی پاپا کہا کرو۔ پر وہ مانتی نہیں تھی، کہتی تھی، جی نہیں، میرے پاپا تو یہ ہیں، تایا ابو کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، وہ ہمارے پاپا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بڑی پیاری باتیں کرتی تھی۔ پورے گھر میں علینا اور میں بہت زیادہ بولتی تھی۔ کبھی کبھی تو سفیان بھائی ہماری فرمائشوں سے تنگ آ جاتے، وہ سنجیدہ رہتے تھے، لیکن جب موڈ میں ہوتے تو بہت شرارتیں کرتے، ہم سب کو بہت تنگ بھی کرتے۔ اب اماں کو وہی بوتیک چھوڑتے تھے، اماں کی کام میں مدد بھی کرتے۔ بہت سے ڈیزائن سفیان بھائی کے آئیڈیاز سے بنائے گئے تھے۔ وہ کیک بہت اچھا بناتے تھے، مہینے میں ایک بار وہ کیک بناتے اور تایا ابو سفیان بھائی کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ سفیان بھائی انجینئرنگ کر رہے تھے، بہت ذہین تھے وہ، تایا ابو کی فل سپورٹ تھی، اور خود تایا ابا ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ سفیان نے بھی تایا ابا سے کہا تھا، پاپا آپ دوسری شادی کر لیں، ابھی تک فٹ ہیں، آپ کو تو اب بھی لڑکی مل جائے گی۔ لیکن تایا ابا کہتے، ارے بیٹا میں تمہاری ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، میں کبھی اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا ہوں۔ اس بات کو لے کر دادا ابو بھی بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کا جوان بیٹا ایسے ہی اپنی تنہائی کاٹے گا، اور تنہائی بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ اگر زندگی کا کوئی ساتھی ہوگا تو وقت اچھا گزر جائے گا۔ لیکن تایا ابا اپنی ضد پر قائم رہے، اور دادا ابو اسی امید کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سب کو بہت صدمہ لگا تھا، دادا ابو سے بہت سی یادیں وابستہ تھی۔ ہمارا گھر ان کے جانے سے خالی ہو چکا تھا۔ ماما نے ہمیشہ ان کی بہت خدمت کی۔ وہ ماما کو بہو کے بجائے بیٹی کہتے تھے، ارے جب سے رقیہ تم میرے بیٹے کی بیوی بن کر آئی ہو نا اس گھر میں، رونقیں آ گئی ہیں۔ مجھے تو بیٹی کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن تمہارے آنے سے میری بچی وہ کمی ختم ہو گئی۔ آخری دنوں میں دادا ابو نے ہم سب کو ساتھ رکھا اور تایا ابو اور بابا سے کہا، تم دونوں بھائی ہو، کبھی خود کو ایک دوسرے سے الگ نہ کرنا، میری روح کو سکون میں رہنے دینا۔ جس دن تم دونوں بھائی الگ ہو گئے تو میں بے چین ہو جاؤں گا۔ تمہاری جیسی تربیت میں نے کی ہے، مجھے امید ہے تم دونوں بھائی ایک دوسرے کا بازو بن کر رہو گے۔ کبھی اپنے درمیان تیسرے کو مت آنے دینا بیٹا، کیونکہ تیسرا تمہیں بکھیر دے گا میرے بچوں۔ دادا ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن جاتے وقت سفیان بھائی اور آپی زرمین کی بات ان کے کانوں میں ڈال گئے تھے۔ لیکن سفیان بھائی اور آپی زرمین ایک دوسرے کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کرتے۔ ماما بہت سمجھاتی، لیکن آپی کہتی، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے تو آرمی میں جانا ہے، مجھے کچھ بننا ہے، میں شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی ماما۔ ماما سر پیٹ کر رہ جاتی، پر بابا کہتے، فکر نہ کرو، سفیان میرا بیٹا ہے، سب دیکھ لے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی دوسری بیٹیوں کا بھی سوچنا ہے، ان کی شادی بھی کرنی ہے۔ سرمین تو گھر میں ہی رہ جائے گی، لیکن میرب اور علینا کی بات چلاؤ، دونوں کا کالج ختم ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرب سے پہلے علینا کی شادی کر دیں۔ تایا ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا، میرے بچوں پر آپ کا زیادہ حق ہے، آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے منظور ہوگا۔ سفیان بھائی نے کہا، میں بھی پہلے اپنی بہنوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہونا چاہتا ہوں۔
سفیان بھائی کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل چکی تھی۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ سفیان بھائی مما کے گلے لگے ان کو مبارکباد دے رہے تھے، کہہ رہے تھے مما اب آپ کو بوتیک جانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا کمانے لگ گیا ہے۔ مما کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سفیان بھائی کے گلے لگے رو رہی تھی۔ میری مما ایسی ہی تھی، معصوم اور سب سے پیار کرنے والی۔ پورے خاندان میں مما کی مثالیں دی جاتی تھیں اور بابا کہتے تھے یہ عورت بڑی برکتوں والی ہے، اس نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی، ورنہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ میں سوچا کرتا تھا کہ میں بھی اپنے دوستوں کی طرح بیوی کو بیماری کہا کروں گا، اس سے ڈرا کروں گا۔ تب ماما نے گھور کر دیکھا اور کہا کیا اب آپ مجھ سے نہیں ڈرتے؟ بابا نے سب کی طرف دیکھا اور بولے بیگم میں نے یہ کب کہا؟ اور سب کے فلک شگاف قہقہے بلند ہوئے تھے۔ تایا ابو ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے اور مما بابا کو گھورتی ہوئی سب کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ علینا نے بوتیک جانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں کے لیے رشتے دیکھے جانے لگے۔ گھر پر اب صبح و شام ہماری شادی کی باتیں چلتی۔ میں بور ہو جاتی، میں بھی علینا کے ساتھ بوتیک پر ہوتی۔ مما بے فکر ہو چکی تھیں، وہ اب کم ہی بوتیک پر آتی تھیں۔ انہیں ہماری صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا، جبکہ ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں تھا۔ سفیان بھائی بہت ہنستے، کہتے مما کل کی بچیوں پر بھروسہ کر رہی ہیں، ان کو کیا پتا یہ سب گھر کے کاموں سے جان چھڑوانے کے بہانے ہیں۔ اور وہ صحیح ہی کہتے تھے۔ زرمین آپی بہت اچھا کھانا بناتی تھی، لیکن ہمیں بس ابھی چائے ہی بنانی آتی تھی۔ ہمیں بہت لاڈ میں رکھا گیا تھا، کبھی کبھی تو ہماری دوستیں جل بھن جاتی تھیں۔ علینا نے باقاعدہ ڈیزائنر کا کورس کیا ہوا تھا، ہم مل کر اس پر کام کرتی اور اس سلسلے میں ہمارا آنا جانا مختلف جگہوں پر ہوتا۔ اسی دوران ہماری ملاقات کلاتھ ملز کے مالک زبیر سے ہوئی۔ وہ ایک بہت سلجھا ہوا ڈیشنگ انسان تھا۔ آج کل وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے بابا کی جگہ آنا شروع ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ مختلف شہروں میں اس نے اپنا کام بڑھا دیا، لیکن علینا آج کل کچھ زیادہ ہی خوش رہنے لگی تھی۔ یہ بات گھر والوں نے بھی نوٹ کی اور تایا ابا میرے سر پر کھڑے تھے، کیونکہ میں علینا کی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دوست بھی تھی، جس کی ہر بات جانتی تھی، اور یہ بھی کہ علینا اور زبیر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے تایا ابا کو بتا دیا، کیونکہ وہ باقی والدین کی طرح تنگ نظر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میری بیٹی نے ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کیا، لیکن علینا سے کہو کہ زبیر سے کہے اپنے والدین کو بھیجے، میں اپنی بیٹی کو اس کی خوشی دینا چاہتا ہوں۔ میں اس لڑکے سے خود بات نہیں کر سکتا، کہیں وہ غلط ہی مطلب نہ لے جائے۔ علینا سے بات کی، علینا زبیر کو کہو کہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجے، بابا سے بات کی ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوئی۔ زبیر واقعی بہت اچھا لڑکا تھا۔ جیسے ہی اسے علینا نے گھر رشتہ لانے کی بات کی، وہ اسی شام اپنے ماں باپ کو لے کر پہنچ چکا تھا۔ سب زبیر سے مل کر بہت خوش ہوئے، وہ بھی زندہ دل انسان تھا۔ سب کو زبیر پسند آیا اور زبیر کے والدین کو علینا پسند آئی۔ وہ لوگ انگوٹھی پہنا گئے اور تایا ابا نے زبیر سے کچھ بات کرنی تھی، اس کو لے کر تایا ابا اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ علینا کی عمر 22 سال تھی، لیکن آج تک وہ یہ جان نہیں پائی تھی کہ اس کا اصل باپ ہے کون، اور وہ اس دن بھی پریشان ہو چکی تھی جب تایا ابا زبیر بھائی کو اپنے کمرے میں لے کر گئے۔ جہاں انہوں نے زبیر کو حقیقت بتائی تو زبیر نے تایا ابا کا ہاتھ پکڑ کر ان سے وعدہ کیا تھا، میں ہمیشہ علینا کو خوش رکھوں گا، کبھی اس کی آنکھ میں آنسو کی وجہ نہیں بنوں گا میں۔ تایا ابو کو زبیر کی باتیں اچھی لگیں۔ دوسری جانب زرمین آرمی ٹیسٹ میں فیل ہو چکی تھی۔ ماما نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تو چپ کر کے سفیان سے شادی کر کے گھر سنبھال لینا اپنا۔ آپی زرمین نے 2 بار ٹیسٹ دیا پر وہ فیل ہو گئی اور پھر کتنے ہی دن سوگ مناتی رہیں۔ ماما نے سفیان بھائی سے بات کی، وہ کبھی آپی کے کمرے میں نہیں گئے تھے، لیکن اس دن ماما کے کہنے پر وہ زرمین آپی کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ اپنے فیل ہونے کا دکھ ایسے منا رہی تھی جیسے انہیں کوئی چھوڑ گیا ہو، یا کسی نے کہا ہو کہ بہت ہو گیا، اب تمہیں اس دنیا میں اور نہیں جینا۔ سفیان بھائی کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ آپی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی بھائی کو، لیکن اس دن چپ تھی۔ سفیان بھائی زرمین آپی کو زری کہتے تھے۔ بھائی نے کہا زری مجھے بہت دکھ ہوا کہ تم فیل ہو گئی ہو، لیکن مجھے امید ہے تم اگلی بار پاس ہو جاؤ گی۔ آپی بہت خوش ہوئی، کسی نے تو اس کے پاس ہونے کی امید دلائی تھی، لیکن اگلی بات سن کر وہ دونوں پھر سے لڑ رہے تھے، کیونکہ سفیان بھائی نے کہا کہ جب تک تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی کبھی پاس نہیں ہوگی،
اور آپ ہی چیخ رہی تھی، مما ہنس رہی تھی اور آپ ہی سفیان بھائی کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ گھر میں اب سفیان بھائی اور علینا آپ ہی سب کی شادی کی تیاریاں شروع تھیں، لیکن علینا نے سب سے بات کرنا چھوڑ دی۔ اس نے کہا، کبھی بہن بھائی کی شادی بھی ہو سکتی ہے؟ اس دن وہ اونچا اونچا بول رہی تھی۔ بابا نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ تایا ابو کو اب سب سچ بتا دینا چاہیے، اور اس شام علینا کو سفیان بھائی اور تایا ابو نے سب کچھ بتا دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مما بابا بھی پاس بیٹھے تھے اور وہ سب کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو غصے سے بولتی رہی، پھر تایا ابو کے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ سب اس کو چپ کروا رہے تھے۔ تب سفیان بھائی نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ کہنے لگے، تایا ابو آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اس بات پر سب ہنس رہے تھے اور وہ کشل سے بھائی کو مار رہی تھی۔ آپ ہی زرمین نے کہا، جا کر اپنے ہونے والے شوہر نامدار کی خبر لو، اسے بھی تو پتا ہے کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ سب کو لگا کہ آپ ہی کو دکھ ہوا۔ علینا اتنے برے طریقے سے سفیان بھائی کو مار رہی تھی اور آپ ہی خجل سی ہو کر وہاں سے کھسک چکی تھی۔ سب بہت خوش تھے کہ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ مما نے سب کی نظر اتاری تھی اور سب کی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع تھیں اور سب بوکھلائے بوکھلائے پھر رہے تھے کہ پتہ نہیں سب کیسے مینج ہوگا، لیکن سب کی دعاؤں سے شادی میں کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی۔ علینا، آپ ہی زرمین اور گھروں کی ہو گئیں۔ دونوں اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں۔ تایا ابو اب بہت خوش رہتے تھے۔ جب دل کرتا علینا سے ملنے چلے جاتے، وہ بھی ہر دوسرے دن ملنے آ جاتی تھی۔ ابھی بھی مما بابا کو مما بابا ہی پکارتی تھی، لیکن جو تبدیلی آئی تھی وہ اب تایا ابو کو بھی بابا کہنے لگی تھی۔ اس کے منہ سے بابا سن کر تایا ابو بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ سب کو بہت دعائیں دیتے۔ علینا آج بھی تایا ابو کو شادی کا کہتی، پر وہ ہمیشہ کی طرح ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ان کی محبت واقعی بے مثال تھی، جو تائی امی کی یادوں کے سہارے جی رہے تھے۔ علینا کی شادی کو 1.5 سال ہونے والا تھا اور اب وہ امید سے تھی۔ سب اس خوشی کو منا رہے تھے، پر میری آپی پھر سے ٹیسٹ دینے کی تیاری کر رہی تھی اور سفیان بھائی خود اس کی تیاری کروا رہے تھے۔ مما بابا نے بہت سمجھایا، تم اپنا گھر دیکھو، کیا کرو کہ آرمی میں جا کر۔ پر سفیان بھائی اب آپ ہی کو سپورٹ کرتے، کہتے، بابا اس کا خواب ہے آرمی میں جانے کا، اسے جانے دیں۔ اب مما بابا آپ ہی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ دوسری جانب سب کو اب میری شادی کی فکر ستانے لگی اور رشتے دیکھے جانے لگے۔ سفیان بھائی کا ایک دوست تھا ہارون۔ بھائی نے اس کا پرپوزل سب کے سامنے رکھا۔ ہارون بہت چپ چپ رہتا تھا۔ اس کی ماما بھی ڈری سہمی رہتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ جب وہ رشتے کو آئے تب بھی چپ تھے۔ سب کو لگا وہ کم گو تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد خوش رہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کو رشتہ اچھا لگے۔ اور میری رخصتی اچانک سفید جوڑے میں کر دی گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک میری نند میرے پاس آئی اور بولی، تمہارے شوہر پہ بچپن سے ہی جنات عاشق ہیں، وہ کسی بھی عورت کو اس کے پاس نہیں چھوڑتے، لیکن تم اب اسے اپنے حسن سے اپنی طرف مائل کر لو، لیکن یاد رہے صرف لال رنگ مت پہننا، کیونکہ وہ کسی اور کو اس کی دلہن بنتے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن شوہر کا دل موم نہیں ہوا۔ مجھے نند کی باتیں سب جھوٹ لگی کہ یہ جلن میں مجھے لال رنگ پہننے نہیں دے رہی۔ ایک دن میں نے لال رنگ کا جوڑا پہن لیا تو میرا شوہر میرا دیوانہ ہو گیا، اور پھر اگلی صبح جب میں اٹھی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا شوہر کچا گوشت کھا رہا تھا اور نند کے منہ پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی کبھی اپنے شوہر کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں بند پایا۔ مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ سب بہت عجیب تھا میرے لیے، اور میں کھڑکی توڑ کر اس گھر سے باہر بھاگ رہی تھی۔ راستے میں ایک فقیر سے ٹکرا گئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بچہ پریشان نہ ہو، تمہاری دی روٹی کا قرض میرے اوپر ہے، میں آ گیا ہوں ان کو لینے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فقیر کون تھا۔ اس کے لمبے اجڑے بال تھے اور خود کا چہرہ چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ مجھے لے کر میرے سسرال آ گیا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے اپنے شوہر کو بچانا تھا۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تیز ہوا چلنے لگی۔ کس نے مجھے کھینچا تھا، لیکن اس سے پہلے فقیر بابا نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ سب فقیر بابا کے سامنے کھڑے تھے، اس گھر کے نوکر اور میری نند، اور سب کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔
میری نند اور اس گھر کے دونوں ملازم انسان نہیں بلکہ جن تھے۔ یہ سن کر میں نیچے بیٹھ چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر بھی جن ہوگا۔ میری شادی ایک جن کے ساتھ کر دی گئی۔ فقیر بابا کچھ پڑھ رہے تھے اور ہر طرف تیز آندھیاں چل رہی تھیں۔ پھر وہ آندھیاں کم ہونے لگیں تو سامنے وہ تینوں سر جھکائے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ فقیر بابا کے چہرے سے چادر ہٹ چکی تھی۔ اسے میں نے کہاں دیکھا تھا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ اس عورت سے پوچھا، اس لڑکے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں انسانوں کی دنیا میں آ کر ان کا روپ دھار کر پریشان کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا، میں ہارون سے محبت کرتی ہوں، اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ ایک بار ہارون اپنے دوستوں کے ساتھ سواد کیا تھا، وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گانا گا رہا تھا۔ میں اس دن بہت اداس تھی، لیکن جیسے ہی ہارون کی آواز سنی مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں اس کے ساتھ یہاں چلی آئی۔ مجھے ہارون کے ساتھ رہنے کے لیے کسی کا جسم چاہیے تھا، اس لیے میں نے اس کی بہن کو مار دیا اور اس کے جسم میں رہنے لگی، اور یہ دونوں ملازم بھی مردہ ہیں، ان کے جسموں میں بھی میرے ساتھ ہی ہیں۔ آپ ہارون کو مجھے دے دیں، میں اسے لے کر اس دنیا سے بنا کسی کو نقصان پہنچائے چلی جاؤں گی، ورنہ تم لوگوں کو میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ ہاں، وہ ایک دم سے گھبرائی تھی اور اسی وقت اس نے فقیر بابا پر حملہ کیا تھا۔ اب وہ اور فقیر بابا لڑ رہے تھے۔ فقیر بابا نے میری طرف ایک دھاگا پھینکا جو کالے رنگ کا تھا۔ یہ جا کر اپنے شوہر کی ٹانگ پر باندھ دو۔ جیسے ہی میں اندر کی جانب بھاگی وہ چڑیل میرے آگے آ گئی، لیکن فقیر بابا نے اسے بالوں سے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ میں کمرے میں گئی تو ہارون تڑپ رہا تھا، اس کی رنگت بدل رہی تھی اور میں اس کے پاؤں میں دھاگا ڈالنے لگی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے کسی نے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھے باہر لا کر پھینک دیا۔ وہ لوگ آج ہارون کو اپنے ساتھ لے جانے والے تھے، لیکن قسمت اچھی تھی جو مجھے فقیر بابا مل گئے۔ 1 گھنٹہ سب کی لڑائی جاری رہی اور فقیر بابا نے بلند آواز سے آیت الکرسی کا ورد جاری کر دیا، اور مجھے بھی یاد آیا کہ میرے بابا مجھے دعائیں یاد کروایا کرتے تھے۔ میں بھی آیت الکرسی اور قل شریف پڑھنے لگی۔ وہ مخلوق اب فقیر بابا کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، ان کو کسی نے باندھ دیا تھا، وہ زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے۔ تبھی فقیر بابا نے آنکھیں کھول دیں۔ فقیر بابا کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا جو بہہ کر ان کی داڑھی میں جذب ہو رہا تھا، اور اس وقت چیخیں بلند ہونے لگی اور فقیر بابا نے کہا، ان نافرمانوں کو آگ لگا دو۔ آگ کس نے لگائی تھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، شاید فقیر بابا کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اس مخلوق کو آگ لگ چکی تھی، وہ بھیک مانگ رہے تھے، پر فقیر بابا چپ رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر سے ان کا سایہ ختم ہو گیا۔ اب 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ ہارون 4 ماہ ہاسپٹل میں رہا تھا۔ اس کی ماما نے سب کو سچ بتا دیا تھا۔ وہی ہارون اب بات بات پر ہنستا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنے بڑے حادثے سے بچایا تھا۔ میری اس دن کی نیکی کام آ گئی تھی۔ ایک بار سڑک پر کچھ لوگ کسی کو مار رہے تھے، میں اس وقت کالج جاتی تھی، بھاگ کر اس شخص کو لوگوں سے آزاد کروایا، اس کو پانی پلایا اور اس کا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی فقیر بابا تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔